روایت آئی ہے. وہ کرنے کے بعد وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ آج رات میں اپنی مختلف بیویوں کے پاس جاؤں گا اور جتنے لوگ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کسی روایت میں 70 آتا ہے, کسی میں 99 آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھیں تو وہ سب کے پاس گئے, مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور اور تھا. وہ ایک بیوی کے ہاں بس بچہ پیدا ہوا اور دوسری کے نہ ہوا, کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو یہ روایات بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ بخاری مسلم میں ہے, اس کی سندیں صحیح ہیں, اس کے کئی طرق ہیں, یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میری عقل نہیں مانتی اس حدیث کو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ محض یہودیوں کی گپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا ہوگا, کیونکہ یہ حدیث تو میری عقل میں نہیں آ رہی. جب میری عقل میں یہ فٹ نہیں ہو رہی تو بخاری مسلم لاکھ بار اس کو لکھے, بھلا یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی حدیث کو صحیح بھی کہا, سند کو, طرق کو, سب کو مانا اور انکار کر دیا. کیوں؟ یہ میری عقل میں فٹ نہیں ہو رہی, میری عقل میں نہیں آ رہی. لیکن سبحان اللہ, اگر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اپنی ساری بیویوں کے پاس جو گھروں میں گئے, وہ تو معجزانہ طور پر گئے تھے, اور معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے, اور جو عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ ہی نہیں ہوتا. معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے. اگر وہ عقل کو عاجز نہ کرے تو وہ معجزہ ہی نہ ہوا. یہاں پر مجھے یاد آ گئے حضرت علامہ قبلہ مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹری لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. وہ اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس عبارت کی نہیں, ویسے لفظ معجزہ کی. وہ کہتے تھے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ان کی تقریر ہو رہی تھی, فرمانے لگے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے, اور عقل میں آ گیا تو وہ معجزہ ہی نہ ہوا. اس کی مثال انہوں نے دی. وہ فرمانے لگے ایک کپ پڑا ہو پاؤ کا, جس کے اندر ایک پاؤ دودھ آتا ہو, اور دوسری طرف ایک بڑا ڈرم پڑا ہو جس کے اندر ایک من دودھ آتا ہو. اب جو کپ ہے وہ پاؤ والا وہ کہے میں تجھے من نہیں مانتا, وہ بڑے ڈرم کو کہے میں تجھے من نہیں مانتا اس لیے کہ تو میرے اندر نہیں آتا, تو وہ دودھ کہے گا یہی تو میرے من ہونے کی دلیل ہے کہ اگر میں تیرے اندر آ جاؤں تو میں تو من نہ ہوا, من تبھی ہے کہ میں تیرے پاؤ کے اندر نہیں آتا. تو وہ فرماتے تھے کہ معجزے کی دلیل یہی ہے, معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے اندر نہ آئے. اگر عقل کے اندر آ گیا تو وہ معجزہ ہی نہ ہوا. تو اسی طرح خدا کی حکمتیں, خدا کے راز اور خدا کے کام اور اس کی جو باتیں ہیں وہ عقل انسانی سے ماورا ہوتی ہیں. مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے بر اس پر ایمان لے آئے. اللہ جینا یؤمنون بالغیب, وہ بن دیکھے بن سمجھے اس کو مان لے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اظہار فرمایا ہے, جو کہا ہے, اس کو بس مان لے. اسی کا نام تو ایمان ہے. تو ان کو جو اتنی تکالیف ہو رہی ہیں ان سب احباب کو کہ کیسے یہ ہو گیا. اب میں شفاعت کی ضرورت جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے والا تھا آگے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ان کو شفاعت دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 قسم کے لوگوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اب وہ اتنا ٹائم نہیں رہا, اب میں دوبارہ پھر واپس اس کو ختم کرتے ہوئے اخیر میں پہنچ کر میں اس کو دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شفاعت حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی شان دکھانے کے لیے دنیا میں, برزخ میں اور آخرت میں ان کو یہ حق دیا ہے. اللہ ان کو بصیرتیں بھی اتنی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ان کو علوم بھی اتنی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا دے گا کہ یہ فلاں فلاں ہے. ان کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں کوئی کہیں غلط سفارش نہ کر دیں, اور اگر کسی کی غلط سفارش کر دیں تو وہ تو قبول ہو گئی تو وہ تو بندہ بخشا جائے گا. اللہ اکبر, یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب جتنے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے, اللہ اور اس کے رسول انبیاء صالحین سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اور قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. جب ان کے بازوئے رحمت اٹھے تو ہمارے لیے بھی دعا فرما دے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.